یاد رکھو کہ علم قبر کے 3 سوالات کا نام ہے. علم قبر کے 3 سوالات، بہت آسان ہے سمجھنا. سارا علم قبر کے 3 سوالات پہ ہے. 3 سوال ہوں گے قبر میں. من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ھذا الرجل. پہلا سوال کہ کس سے پہلے کا یقین لائے ہو، تمہارا پالنہار کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے یا نہیں پہچانتے. یہ 3 سوال قبر میں ہوں گے. اس لیے سارا علم ان 3 سوالات میں ہے. سارا علم ان 3 سوالات میں ہے. ربوبیت کا علم، شریعت کا علم اور سنت کا علم. یہ 3 سوال قبر کے، سارا علم اس میں ہے. امت کی اکثریت اس جہالت میں ہے کہ امت نے دنیا کے فنون کو علم کا درجہ دے دیا. غیروں نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ صرف قرآن حدیث علم نہیں ہے بلکہ دنیا کے فنون بھی علم کا حصہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس بات سے جاہل ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، یہ جانتا ہے کہ مخلوق اس سے کیا چاہتی ہے. بس یاد رکھو اللہ کے غیر میں ریسرچ کرنے کو فن کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی احکام کی تحقیق میں لگنے کو علم کہتے ہیں. اس کو علم کہتے ہیں. اس لیے دوستو عزیزو، اس نقل و حرکت کا اصل مقصد علم اپنے پاس ہے تو امت تک پہنچاؤ، اور نقل و حرکت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالو. یہ اس نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے. جس طرح بادلوں کی نقل و حرکت زمینوں کو خشکی سے نکالتی ہے، جس طرح بادلوں کی نقل و حرکت زمین کو خشکی سے نکالتی ہے، اور پھر زمین کے اندر کے خزانے ابل کر باہر آتے ہیں، بالکل خدا کی قسم اسی طرح علماء کی نقل و حرکت وہ امت کو جہالت سے نکالے گی. وہ امت کو جہالت سے نکالے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث فرمایا ہے، جو علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے. علم کی مثال بادل سے دی ہے کہ جس طرح بادلوں کی نقل و حرکت زمین کو سیراب کرتی ہے، اس طرح علماء کی نقل و حرکت یہ امت کی ہدایت کا، تربیت کا، طہارت کا، رحمت کا، تزکیے کا، امت کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اس لیے آپ اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے، کنویں سے نہیں دی، بادل سے دی ہے. بادل سے. امت کی مثال زمین سے دی کہ امت 3 قسم کی، زمین بھی 3 قسم کی، پانی کو جمع کرنے والی، پانی کو جذب کر کے اپنے اندر لے کر اندر سے مختلف قسم کی چیزیں اگانے والی، اور پانی برس کر بہ جائے پتھریلی زمین. امت کی 3 قسمیں ہیں. ایسے مسلمان بھی ہیں جو علم کو لے کر دوسرے تک پہنچائیں گے. فرمایا کہ وادیاں پانی جمع کرتی ہیں اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ علماء کی نقل و حرکت امت کے لیے بادلوں کی طرح ہے. بادلوں کی طرح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ کو متحرک بنایا تھا. 70 صحابہ چنے آپ نے. کتنے؟ 70 صحابہ صرف علم پہنچانے کے لیے. ان کو نکالا آپ نے مدینہ منورہ سے صرف علم پہنچانے کے لیے. یہ نہیں کہ خروج اور نفر محض قتال کے لیے ہو، بلکہ نفر کا اصل مقصد علم کو پھیلانا تھا اور امت کو جہالت سے نکالنا تھا. سنو، 70 صحابہ چنے آپ نے. 70 صحابہ قراء صحابہ. 70 کے 70 کو مشرکین نے قتل کیا. مشرکین نے سب کو قتل کیا. سارے نہتے تھے، ہتھیار کسی کے پاس نہیں، کیونکہ مارنے مرنے کے لیے نہیں نکلے تھے. نکلنے کا مقصد علم کو امت تک پہنچانا تھا. یہ تھی بات. اس لیے جاننا چاہیے کہ صحابہ کا خروج اور نقل و حرکت وہ علم سیکھنے اور علم کو سکھانے کے لیے تھا. اور بات بھی یہی ہے کہ نفر تفقہ فی الدین کے لیے ہے. اللہ کے راستے کا خروج وہ تفقہ فی الدین کے لیے ہے. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اللہ کا امر ہے. اللہ کا امر ہے.
اذا استنفرتم فانفروا، جب بھی تمہیں نکالا جائے دین کے تقاضے پر نکل جاؤ، جب بھی نکالا جائے نکل جاؤ، کیونکہ نفر بحث قتال کے لیے نہیں ہے، نفر کا مقصد دین کا احیاء اور امت کو جہالت سے نکالنا اور امت تک علم کا پہنچانا، یہ نفر کا اصل مقصد ہے، یہ خروج کا اصل مقصد ہے۔ قتال ایک عارض ہے جو اکثر پیش نہیں آیا، ورنہ اصل خروج کا مقصد امت تک علم کو پہنچانا ہے اور امت کو جہالت سے نکالنا ہے، یہ ہے نقل و حرکت کا اصل مقصد۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متحرک بنایا تھا، امت کو متحرک بنایا، جن کے پاس علم نہیں وہ حرکت میں آئے سیکھنے کے لیے، جن کے پاس علم ہے وہ حرکت میں آئے امت تک علم پہنچانے کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متحرک بنایا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا بھی ہے اور امت کو علم اور ایمان پر لانا ہے، امت کو علم اور ایمان پر لانا ہے، کیونکہ یہی دو چیزیں اصل ہیں، علم اور ایمان۔ اس کے لیے عزم کرو، ارادے کرو۔ اس امت کی ذمہ داری بے اعتبار عالم کے ہے، اس امت کی ذمہ داری بے اعتبار عالم کے ہے، سارے عالم کو سامنے رکھ کر حدیث میں فرمایا کہ ساری دنیا میں بکھری ہوئی امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے، ایک جسم کے اعضاء کی طرح، ساری دنیا بکھری ہوئی امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے۔ اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے سارا بدن متاثر ہوگا، اس سے بخار بھی ہوگا، بدن بے چین بھی ہوگا، آنکھ بھی جاگے گی، حالانکہ پیر کا زخم ہے۔ اس طرح مثال دے کے فرمایا کہ ساری دنیا بکھری ہوئی امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے۔ اگر ایک شخص امریکہ میں نماز چھوڑے، ہندوستان کا مسلمان بے چین ہو، اس کے لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ ایمان کی سب سے ادنا، ایمان کا سب سے ادنا درجہ، ایمان کا سب سے ادنا درجہ، سب سے کمزور ایمان اس شخص کا ہے، سب سے کمزور ایمان اس شخص کا ہے جو دنیا میں دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان کے منکرات کو دیکھ کر دل سے غمگین ہو، مسلمان کے منکرات کو دیکھ کر دل سے غمگین ہو، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ دل میں باقی نہیں ہے۔ اگر ذرا سے بھی احساس ہوتا نا تو اس حدیث کا مضمون ہم سے برداشت نہ ہوتا، اس حدیث کا مضمون ہم سے برداشت، اگر احساس ہوتا نا دل میں تو چیخ مار اٹھتا، ہائے ہائے، یہ سوچو تو صحیح، سب سے کمزور ترین درجہ ایمان کا یہ ہے، سب سے کمزور ترین درجہ ایمان کا یہ ہے کہ مسلمان کے منکر کو دیکھ کر دل سے بے چین اور غمگین ہو۔ بتاؤ یہ کیفیت ہے؟ سوچو تو صحیح، تبھی سوچا اس بات کو کہ حدیث میں فرمایا نا کہ سب سے کمزور درجہ ایمان کا، سب سے کمزور درجہ ایمان کا یہ ہے کہ منکر کو دیکھ کر دل سے غمگین ہو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو منکر کو دیکھے اس کو جائے اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو درمیانہ درجہ یہ ہے کہ اس کو زبان سے بدلے، اور اگر زبان سے نہیں بدل سکتا تو سب سے کمزور درجہ ایمان کا، سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے دل سے بدلے، فلیغیرہ بقلبہ۔ اسی حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، جہاد کی 3 قسمیں ہیں، جہاد ہاتھ سے، یا جہاد زبان سے، یا جہاد دل سے۔ یہ جہاد کی 3 درجے ہیں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ دل سے جہاد کرے، دل سے جہاد کرے۔ ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ منکر کو دل کے ذریعے بدلے۔ منکر کو وہ کیا ہے کہ بھئی منکرات ہو رہے ہیں، میں ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان نہیں کھول سکتا، تو تنہائی میں اللہ سے کہہ کر دعاؤں کے ذریعے اس منکر کو ختم کروائے، یہ تو کر سکتا ہے نا۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر رہا ہے تو حدیث میں فرمایا کہ اس کے بعد تو ایمان کا کوئی ذرہ اس کے دل میں باقی
نہیں رہا۔ ذرا اس بات کو غور کر کے اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر ہم اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں، دل کی کیفیت کو دیکھیں کہ آیا منکرات کو دیکھ کر دل غمگین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو بہت غور کرنا پڑے گا کہ منکر کو دیکھ کر دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ منکر کو دیکھ کر جب دل مردہ ہو جاتا ہے نا تو پھر گناہوں سے خوشی ہوتی ہے، اور اگر کسی نیکی کا موقع مل جائے، کسی نیکی کا موقع مل جائے تو دل میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ صحابی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے، یہ تیرے مومن ہونے کی علامت ہے، یہ تیرے مومن ہونے کی علامت ہے۔ یہ تو ایمان کا ابتدائی درجہ ہے کہ نیکی سے خوشی اور گناہ سے غم ہو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اس ترتیب پر محنت کرنی ہے۔ مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، ساری امت اور ساری انسانیت کا ہے، ساری امت اور ساری انسانیت کا ہے۔ عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں نقل حرکت کے ذریعے اور اپنی مسجدوں کو ایمان کے حلقوں سے آباد کرتے ہوئے ایک ایک امتی کو عمل کی طرف لانا ہے، کیونکہ